السلام علیکم. آج کڈس کورس کا لیکچر نمبر 6 ہے اور شوڈ کے اوپر بات کریں گے. آپ نے بچے کو پہلے سمپل وے میں بتانا ہے کہ بیٹا آپ اپنے اوپینین کا، اپنی رائے کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں، یا اگر کسی کی رائے لینی ہو، کسی کی سجیشن لینی ہو، مشورہ لینا ہو تو آپ اس اسٹرکچر کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. پہلے بچہ اپنے اوپینین کا اظہار کرے گا. بالکل ایزی وے میں یہ لکھ رہا ہوں. آئی کے بعد ہم شوڈ لگائیں گے. لاسٹ ٹائم جتنے بھی میں اسٹرکچرز کروا چکا ہوں، مے، مائٹ، کین، کوڈ، اس میں سب میں ہم یہاں پہ لگاتے تھے آئی کے بعد وہ آئی مے، آئی مائٹ، آئی کین، آئی کوڈ، آئی وڈ، آئی ول، آئی شیل. تو یہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہے. آئی شوڈ. شوڈ کے بعد ہم لگائیں گے اس سے جڑی ہوئی کوئی انفارمیشن. کیا مطلب اس کو کرنا چاہیے؟ آئی شوڈ ڈو ہوم ورک. مجھے ہوم ورک کرنا چاہیے. اب یہ بچے نے اپنا اظہار کیا. اگر وہ بتاتا ہے کہ جی مجھے یہ کھانا چاہیے، کوئی ہیلدی فوڈ کھانا چاہیے، تو بچہ سمپل لکھے گا آئی شوڈ ایٹ ہیلدی فوڈ. مجھے ہیلدی فوڈ کھانا چاہیے. آئی شوڈ ڈرنک اورنج جوس. مجھے اورنج جوس پینا چاہیے. تو بچہ اپنے شوڈ کے بعد فوراً لگا رہا ہے ایک ورب، پھر اس ورب کے بعد لگا رہا ہے اس سے جڑی ہوئی انفارمیشن. مطلب ایٹ تک تو بات ٹھیک تھی، اس کے بعد ہیلدی فوڈ ہم نے ایڈیشنل لگا لیا. ڈو تک تو بات ٹھیک تھی، اس کے بعد ہوم ورک ہم نے ایڈیشنل لگا دیا. تو ڈو کے بعد کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. آئی شوڈ ڈو دس جاب، آئی شوڈ ڈو مائی ورک، آئی شوڈ ڈو کلیننگ، آئی شوڈ ڈو واشنگ. تو ساری واشنگ کرنی چاہیے. آئی شوڈ ڈو شاپنگ. مجھے شاپنگ کرنی چاہیے. پھر ایٹ کے بعد آپ اس سے ڈفرینٹ ہیلدی فوڈز لگائیں. آئی شوڈ ایٹ مینگوز، آئی شوڈ ایٹ اورنجز، آئی شوڈ ایٹ ایپلس. جو بھی چیزیں ہیں وہ یہاں پہ ایٹ کے ساتھ لگائے گا. جی مجھے کھانا چاہیے، مجھے پینا چاہیے، مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے سونا چاہیے، مجھے پڑھنا چاہیے. تو وہ سارے سینٹینسز وہ اسی اسٹرکچر پہ بنیں گے. تو یہ کچھ وربس کی لسٹ آپ بچے کو دے دیں تاکہ وہ ان وربس کو دیکھتے ہوئے آسانی سے سینٹینسز بنا سکے. فار ایگزامپل آپ نے ایک ورڈ دیا سلیپ. سلیپ سے آپ نے پوری کلاس میں کہا کہ جی، اب ٹیچر ہے فار ایگزامپل، پوری کلاس میں کہ جی ہاں جی بچوں چلو بناؤ یہ فقرہ، سینٹینس بناؤ. اب بچے بنا رہے ہیں تو ٹیچر پوری کلاس میں موو کر رہی ہے. وہ ایک ایک بچے کو دیکھ رہی ہے کہ کس نے بنایا ہے، کس نے نہیں بنایا. اگر کسی نے غلط بنایا تو اس کو گائیڈ کر رہی ہے پرسنلی. یہ اس طرح بچے کبھی بھی نہیں کریں گے کہ آپ نے پوری 100 وربس لکھ دیے چلو جی فقرے بناؤ. پہلے راؤنڈ میں آپ کو ایک ایک بچے کے پاس جانا پڑے گا، اس سے پوچھنا پڑے گا ہاں جی آپ نے بنایا نہیں بنایا. اگر گھر میں پیرنٹس یہ کورس یوز کر رہے ہیں پھر تو بچے ان کے پاس ہی بیٹھے ہوتے ہیں. تو بچہ پھر یہاں پہ وہ سلیپ کو لے کے کیا کرے گا؟ آئی شوڈ سلیپ. مجھے سونا چاہیے. اگر ایڈوانسڈ ہو رہا ہے بچہ تو اس میں ایڈیشنل انفارمیشن آپ لگوا سکتے ہیں پریپوزیشن کا یوز کر کے. آئی شوڈ سلیپ ان بیڈ، آن بیڈ. جو بھی بچہ پریپوزیشن لگاتا ہے اپنے حساب سے اسے لگانے دیں. تھوڑی بہت ساتھ ساتھ کریکشن بھی کرتے جائیں. لیکن بہت زیادہ اگر آپ ابھی کریکشن کریں گے کہ بچہ پریشان ہو جائے گا، بچہ لکھنا چھوڑ دے گا، وہ کہے گا اتنی زیادہ غلطیاں آ گئی ہیں. تو تھوڑی بہت نارمل سی جو آپ کو لگے کہ ابھی اس سٹیج پہ اس کی یہ غلطی درست ہونا ضروری ہے. کیونکہ ابھی ٹارگٹ اگر فار ایگزامپل شوڈ ہے تو شوڈ کا اسٹرکچر اس کو آ جائے آئی شوڈ ڈو. یہ اسٹرکچر آ گیا آئی شوڈ ایٹ. یہ اسٹرکچر آ گیا آئی شوڈ ڈرنک، آئی شوڈ سلیپ. اگر یہ اسٹرکچر ایزیلی آ گیا اس کو تو اس کا مطلب کہ اگلی غلطیوں کو کچھ نہ کچھ اگنور کیا جا سکتا ہے، مطلب پریپوزیشنس کی. جب ہم پریپوزیشن پڑھائیں گے بچوں کو اگلے کچھ لیکچرز میں تو پھر پریپوزیشن کی جو غلطیاں ایررز ہیں وہ ہمارا مین ٹارگٹ ہو جائیں گے. تو جو باقی دوسرے ایررز ہوں گے جو ابھی ہم نے پڑھائے نہیں ہوں گے ان کو پھر ہم تھوڑا تھوڑا اگنور کرتے جائیں گے. پھر آگے چلتے ہیں. اسی طرح 7 پروناؤنس جو میں بتاتا ہوتا ہوں کہ ان کی جگہ آپ ہی لگا سکتے ہیں. ہی شوڈ ڈو ہوم ورک. اسے ہوم ورک کرنا چاہیے. شی شوڈ ڈو ہوم ورک. اس لڑکی کو ہوم ورک کرنا چاہیے. دے شوڈ ڈو ہوم ورک. انہیں ہوم ورک کرنا چاہیے. وی شوڈ ڈو ہوم ورک. ہمیں ہوم ورک کرنا چاہیے. تو سارے پروناؤنس لگا کے ایک ہی سینٹینس پہ ہم نے ڈفرینٹ سینٹینسز بنا لی ہے. پھر اسی طرح یہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی. تو بچہ ایک ہی اگر فار ایگزامپل وہ 10 سینٹینسز بناتا ہے تو 6 مزید پروناؤنس لگانے سے 60 اس کی مزید ایگزامپلس بن سکتی ہیں. تو 70 سینٹینسز اگر بچہ لکھے تو یہ رول اس کو کبھی بھی بھولے گا نہیں. پھر آپ اس کو اگلے سٹیج پہ لے کے جائیں کہ جو چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے. وہ کہے گا آئی شوڈ ناٹ ابیوز. مجھے ابیوز نہیں کرنا چاہیے. یہ کچھ ورڈز آپ اس کو دے دیں. آئی شوڈ ناٹ چیٹ. مجھے چیٹ نہیں کرنا چاہیے.
I should not tell a lie, مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو بچہ یہ نوٹ کے فکرے لکھے گا. پھر اس کے بعد آپ مزید اس میں سارے پروناؤنس لگوا سکتے ہیں اگر لگوانا چاہتے ہیں, لیکن نوٹ پہ چلیں آپ اسے ایک پیراگراف لکھوا لیں. آپ کہیں گے جی ایک پیراگراف کی شکل میں لکھو جو کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے. تو بچہ سوچ کے لکھے گا. ٹیچر سے اگر وہ پوچھتا ہے کوئی سینٹینس کہ ٹیچر اس کو کیسے کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کو مارنا نہیں چاہیے, تو ٹیچر اس کا ورڈ بتا سکتی ہے کہ جی بیٹ کو استعمال کرو. اب پھر دیکھیں بچے کو آبزرو بھی کریں کہ بچہ بیٹ کا رائٹلی یوز کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اگر وہ رائٹلی یوز کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کر رہا تو اس کو تھوڑا سا گائڈ کریں. آئی شوڈ ناٹ, اسٹاپ ہو جائیں, آئی شوڈ ناٹ. اب بچے کو کنونس کر رہے ہیں کہ وہ آگے بیٹ لگائے, تو آئی شوڈ ناٹ, بچہ کہے گا بیٹ, تو کہیں آپ کہ جاؤ ہاں لکھو جا کے یہی ہے شاباش. تو یہ ایکچولی میتھڈ ہوتا ہے کہ آپ کچھ جنکس کریٹ کرتے ہیں, کچھ بلینکس کریٹ کرتے ہیں جن کو بچہ فل کرتا ہے, پھر وہ سینٹینس اس کے برین کا حصہ بنتا ہے, پھر وہ جا کے بچہ اپنی کاپی پہ جب لکھتا ہے تو اس کی ایک بڑی ہیلدی پریکٹس ہو جاتی ہے. پھر جب یہ نیگیٹو ہو گئے تو اس کے بعد آپ اس کو ڈائلاگ پریکٹس میں بھی لا سکتے ہیں. مطلب شوڈ آئی ہیلپ یو, کیا مجھے تمہاری ہیلپ کرنی چاہیے. شوڈ آئی ٹیل یو, کیا مجھے تمہیں بتانا چاہیے. تو بچہ اس کے آنسر میں یس نو کرتا جائے بس. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا, ایک کویسچننگ سٹائل, ایک انٹیروگیشن کا سٹائل اس کے برین کے اندر ان پٹ کی طرح جا رہا ہوگا. مثال کے طور پہ آپ لکھ لیتے ہیں ادھر, شوڈ آئی واچ کارٹونس, کیا مجھے کارٹونس دیکھنے چاہیے. تو بچہ کہے گا یس یو شوڈ, ہاں آپ کو دیکھنے چاہیے. شوڈ آئی گو ناؤ, کیا مجھے اب جانا چاہیے. تو بچہ کہے گا یس نو. شوڈ آئی ہیلپ یو, کیا مجھے تمہاری ہیلپ کرنی چاہیے. بچہ کہے گا یس نو. یس یو شوڈ, نو یو شوڈ ناٹ. شوڈ آئی ٹیل یو اے نیو سینٹینس, بچہ کہے گا یس یو شوڈ اور نو یو شوڈ ناٹ. تو یہ ایکچولی میتھڈ ہے ڈائلاگ پریکٹس کا. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس کو یوز کریں, بچوں کی جو بیسک اسٹرکچر کا جو ایشو ہے وہ بہت جلد انشاءاللہ سولو ہو جائے گا. تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں مسٹ کے اوپر بات کروں گا, لیکچر نمبر 7 میں. اور یہ کورس میں ویب سائٹ کے اوپر آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں جو کہ ریٹن فارمیٹ میں ہے. وہ آپ englishwithmubin.com ویب سائٹ لکھیں گے, اس میں یہ سارے کے سارے نوٹس لکھے ہوئے آ جائیں گے. وہاں پہ کافی ایگزامپلس بھی ہیں, آپ ان کو بھی یوز کر کے ایک آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ بچہ کون سی ایگزامپلس بنائے گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اف یو لائک اٹ جسٹ شیئر ود یور فرینڈس. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.